اچھی بات کہی کہ جن گھر والوں کو مشکل ہوتی ہے، جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کہ ان کی ذاتیں نہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، آپ نے ان کے سر پہ ڈال دیا کہ دعائیں میں نہیں کریں۔ اچھا، اس کے لیے ہے کہ ادھر سے بیچارے چاہتے ہیں ساتھ میں سجدے سے نکالیں، ساتھ پیسوں کا بھی انتظام کریں، مجھے میرا دل میں پسند آئے گا۔ اس سے بھی زیادہ اصل ہے یہ ہمارے یہ نسل کا یہ فکریہ کہ دین بھی نہیں، اس پہ ثواب اجر بھی نہیں، صرف ایک السلام علیکم۔ ادھر ادھر آنا بیٹے، ایک دفعہ میں یہ بیٹا یہ ہے نا، یہ اسکرین نہیں آ رہی، اس کو کیسے اٹھاؤں یہاں سے سکرین شیئر کرنا، سکرین یہاں شیئر کرنا نہیں، وہ تو یہاں یہ شکار نہیں آ نہیں رہی۔ کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا ایها الطلاب الكرام الى درس الحديث من جديد، فحياكم الله تعالى وجزاكم الله احسن الجزاء في الدنيا والآخرة، داعين الله جل جلاله ان يبارك لنا في هذه العلوم وان يسهل علينا هذه الدروس۔ رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب یسر ولا توسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا توسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ و بعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 5، پانچواں سبق آپ کے سامنے ہے، اور الحمدللہ ہم حسب معمول احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدرے وضاحت کریں گے جو کہ ریٹن ہوگی اور سلائیڈ کی صورت میں آپ کو حسب معمول انشاءاللہ LMS پہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ہاں، اگر کہیں ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کو بھی واضح کیا جائے گا، لیکن زیادہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو آتے ہیں آج کی پہلی حدیث، دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سی ہے۔ کتاب الایمان کے سلسلے میں حدیث نمبر 3۔ اب آپ ذرا بی الرٹ پلیز، صرف احادیث کا ترجمہ ہوگا اور ہم اس کو ذرا قدرے تیزی سے پڑھیں گے تاکہ مقصد یہ ہے کہ احادیث زیادہ سے زیادہ آپ کے نظروں سے گزر جائیں، کانوں سے ٹکرائیں اور آپ اس کو سن پائیں۔ وما توفیقنا الا باللہ، قیامت کی علامات، یہ ٹاپک میں نے دیا ہے۔ ان احادیث کے سلسلے میں ہر حدیث پر ایک ٹاپک ہوگا۔ وَرَوَاهُ ابو ہریرہ، اور اسی حدیث جبریل کو جو پیچھے گزری ہے، حدیث نمبر 2، جس کی وضاحت ہم نے گزشتہ کل اپنے مکمل کی تھی۔ اب وہی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ما اختلاف، تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہم نے حدیث جبریل پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، ما اختلاف، تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، جس میں وہ شروع میں اسلام کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ وفی ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل روح الامین علیہ السلام کے سوال پر کہ مجھے قیامت کی کچھ علامات کے بارے میں بتا دیجئے اے اللہ کے رسول، تو آپ نے اس حدیث میں یہ الفاظ فرمائے، جبکہ اس حدیث میں الفاظ کچھ قدرے اور تھے، معنی یہی تھا۔ وہاں تھی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، لیکن یہاں الفاظ یہ ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، اور جب تو دیکھے الحفات، ننگے پاؤں والوں کو، العراۃ، ننگے جسم والوں، ننگے بدن والے لوگوں کو، السما، جو بہرے، البکما، اور گونگے، بہروں اور گونگوں کو، ملوک الارض، زمین کے بادشاہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، قیامت کی علامات میں سے ہے۔
کہ جب تو دیکھے گا ننگے پاؤں، ننگے جسم، ننگے بدن والے لوگ جو کہ بہرے اور گونگے ہوں گے، کانوں سے نہ سن سکنے والے، زبان سے نہ بول سکنے والے، ملوک الارض، زمین کے بادشاہ تو دیکھے گا۔ فی خمسن، اور قیامت کی علامات جو ہیں، ساتھ یہ بھی الفاظ فرمائے کہ قیامت کی علامات جو ہیں وہ پانچ جو ہیں وہ آیات بینات جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں ان میں ذکر ہوئی ہیں، یعنی یہ جو پانچ چابیاں جنہیں کہا گیا مفاتیح الغیب خمسن، یہ آگے حدیث آئے گی۔ قیامت کی علامات جو ہیں وہ پانچ جملوں میں ذکر ہوئی ہیں۔ لا یعلمہن الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ ہی۔ ثم قرأ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقینا اللہ ہی ہے جس کے ہاں قیامت کا حقیقی علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کو اتارتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، آگے آخر تک یہ آیت آگے آ رہی ہے۔ الآیہ متفق علیہ، یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ تو دیکھیے ذرا فوائد و مسائل کیا ہیں، یہ میں نے آپ کے فائدے کے لیے لکھے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس محفوظ کیجئے گا اور انہیں اپنا ریوائز کیجئے گا، پڑھیے گا۔ آپ کی نبوت اور رسالت کی سچائی کی دلیل کہ جو کہا سچ ثابت ہوا، جو خاص طور پر قیامت کی علامات کے بارے میں، اور ہوگا اور ہو رہا ہے۔ قیامت کے قریب نااہل اور بے دین لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار اور اختیار کا آ جانا، یہ اب ہمارے سامنے اس وقت ماحول ہے دنیا میں۔ علم غیب علام الغیوب کے سوا مخلوق میں سے کسی کو نہیں۔ جب جبریل الامین نے پوچھا تو اللہ پاک، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو روایت آگے آ رہی ہے وہ پوری، جس کا حوالہ دیا گیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، حدیث میں، وہ پوری اس طرح ہے، جو میں نے ذکر کر دی ہے ترجمے کے ساتھ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس کی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ دیکھیں ترجمہ اور اس ڈیٹیل، اور اتنی بڑی ڈیٹیل آنٹی، اس میں تو کوئی بھی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی، اس کے پاس ہی ہوتی ہے کتاب، ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ یہ ترجمہ ہے، ان یہ رسول ترجمہ اللہ یہ صلی پڑھ اللہ رہے علیہ ہیں وسلم تیسرے قال، اس کا انورٹر میں یہاں تک ترجمہ بس۔ مفاتیح الغیب خمس، جی، یہ ڈیٹیل ان کے پاس ہوتی ہے، یہ ڈیٹیل تھی پچھلی حدیث۔ ہاں اسی طرح کی حدیث، کسی کسی میں دی ہوتی، کسی میں نہیں دی ہوتی۔ عزیز طلبہ ادھر آپ پلیز بی کوائٹ، بی کوائٹ پلیز، بی کوائٹ، آپ سنیے پہلے۔ مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں، خمسن پانچ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے جو غیب کے امور ہیں ان کے بارے میں۔ لا یعلمہن الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ تعالی ہی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب کی چابیاں ہیں پانچ، جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پوری آیت مبارکہ یوں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، یہ پانچ امور ہیں جن میں غیب کی باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ آیت مبارکہ ہے سورہ لقمان کی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہ بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا کچھ ہے، نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ کل وہ کیا کام کرے گا، کیا کیا کام سر انجام دے گا، اور نہ ہی یہ وہ کوئی جانتا ہے کہ کس سرزمین یا زمین کے کس حصے میں وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا یا اس کی موت آئے گی۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور وہ بڑا باخبر ہے۔ جی آگے آتے ہیں عزیز طلبہ،
حدیث نمبر 4 ارکان اسلام، بڑی معروف حدیث ہے، اس کو زبانی یاد کر لیجئے۔ وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے، یعنی 5 بنیادیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق حق کے ساتھ معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد اس کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا دوسرا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا تیسرا۔ والحج، اور حج ادا کرنا چوتھا۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5واں رکن ہے۔ متفق علیہ۔ جی، تشبیہ اور مثال کے کسی مسئلے کی وضاحت کا جواز حدیث کے فوائد و مسائل میں۔ نمبر 1، کہ مسئلے کی وضاحت کرنا ہو تو تشبیہ اور مثال سے کی جا سکتی ہے۔ اسلام کی ایک مکمل اور پختہ مکان کے ساتھ تشبیہ کے ذریعے ارکان اسلام کی وضاحت۔ ایک مکان کے لیے 4 دیواریں، ایک چھت، اور پھر ان 5 کو قائم رکھنے کے لیے بھی ایک مضبوط چیز درکار ہے، اور وہ ہے سیمنٹ اور سفیدہ، جو ہم بعد میں واش وائٹ کرتے ہیں، وائٹ واش۔ اس طرح سے اسلام بے منزلہ 4 دیواروں کے ہے۔ چھت اور دیواروں کے ٹھہرنے کی بنیاد 5 ارکان ہیں، ارکان خمسہ، اور سفیدہ اور سیمنٹ وغیرہ ان سب کا عقیدہ ہے جو ان کو مضبوط کرتا اور ان کو خوشنما اسلام کو بناتا، دیواروں کو مضبوط بناتا اور اس کی چمک کو واضح کرتا ہے۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے اسلام کی 5 چیزوں سے۔ بنی الاسلام علی خمس۔ اگلی حدیث ہے ایمان کی شاخیں، نمبر 5۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں، 70 سے کچھ اوپر ایمان کی شاخیں ہیں۔ بضع، ہاں جی، کچھ اوپر ہیں، وسبعون شعبۃ، 70 کے 70 شاخوں کے اوپر ایمان کی کچھ اور شاخیں ہیں، یعنی کم 70 سے زیادہ۔ افضلها، سب سے برانچ جو افضل ہے ایمان کی، وہ کہنا ہے قول لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید کہنا سب سے افضل ہے ایمان کی شاخ۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کم، ادنا جو ہے ایمان کی شاخ وہ کیا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے پر یا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ سب سے کم ایمان کی شاخ ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ، ایک حصہ ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث بھی امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں نے روایت کی ہے اور اتفاق کیا ہے اس کی صحت پر۔ جی، عربی میں لفظ بدع کا مطلب ہے کچھ اوپر یا قدرے زیادہ، اور اس کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے۔ بدع لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ 3 سے 9 تک ہو سکتا ہے، یعنی 70، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 89 تک یہ، لیکن تعین نہیں ہوا۔ ایمان کی 70 سے زیادہ ہیں۔
ایمان کے کئی اجزاء پر مشتمل ہونے کی واضح دلیل ہے، اور اجزاء والی چیز میں کمی بیشی لازمی امر ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان تجزی ہو سکتا ہے، یعنی وہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، تو جس کے اجزاء زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ جو جز بن جائے، تو وہ کم اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی 8 آیات ایسی ہیں جن میں واضح الفاظ کے ساتھ ایمان کے بڑھنے کا ذکر ہوا ہے، اور جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی ہوتی ہے۔ ایمان کو محض تصدیق قلبی اور یقین کا نام دینا درست نہیں، کیونکہ اعمال صالحہ ساتھ ضروری ہیں، تب کامل ایمان ہوگا جو کہ باعث نجات ہوگا۔ اس لیے کہ تصدیق و یقین دونوں نفسانی صفات میں سے ہیں، جیسے رنج، غم، خوشی، سکون، فرحت، یہ چیزیں جو ہیں وہ انسانی جو دل کے اندر آتی ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں انسان کے چہرے اور جسم پر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان صفات میں بھی حالات کے مطابق کمی بیشی ہوتی ہے، لہذا ایمان میں کمی بیشی ہوگی، ہر اعتبار سے یہ ماننا پڑے گا۔ حدیث نمبر 6 آگئی، حقیقی مسلمان اور مہاجر کی نشانی۔ یہ ٹاپکس میں نے دیے ہوئے ہیں عزیز طلبہ، اور یہ اس حدیث کے جو اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم، حقیقی مسلمان تو وہ ہے، من سالم المسلمون، کہ جس سے محفوظ رہیں سارے مسلمان، من لسان ہی، اس کی زبان سے، وید ہی، اور اس کے ہاتھ سے، والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور اسی طرح حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے اس کو روکا ہے۔ هذا لفظ البخاری، یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے الفاظ ذکر کیے ہیں، والے مسلم، اور امام مسلم کی روایت صحیح مسلم میں اس کے مطابق، قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ ان رجلا سأل النبی، کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، ای المسلمین خیر، کہ مسلمانوں میں سے سب سے بہتر کون مسلمان ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ وہ مسلمان جس سے دیگر سارے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ مسلمانوں میں سے سب سے بہتر مسلمان وہ ہے۔ حدیث بڑی معروف ہے، اس کو یاد کر لو، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے ہاتھوں سے یا ہماری زبان سے یا ہمارے رویے سے، طرز عمل سے۔ حدیث کے فوائد و مسائل آ گئے جی۔ مہاجر مسلمان کے مقام مرتبے کا بیان ہوا ہے اس حدیث میں، مہاجر بھی اور مسلمان بھی، حقیقی مہاجر، حقیقی مسلمان۔ جہاد کی طرح ہجرت کا عمل بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ خبر اس لیے دی گئی تاکہ مہاجرین اپنی ہجرت پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ تو مہاجرین جو ہیں وہ مہاجر بھی بنے اور اچھے مسلمان بھی ساتھ، کہ ان کے زبان سے، ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مسلمان صرف اس صفت کو اپنا لے تو وہ پورا مسلمان ہے، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اسلام کے دیگر ارکان پوری طرح ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ صفت بھی رکھتا ہو، تو وہ کامل مسلمان ہوگا۔ وگرنہ عام آدمی یہ سمجھے گا جی مسلمان بس وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں، بس نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی،
نہ اور دیگر شعائر اسلام کو اپنانے کی، یہ ہرگز بات نہیں، صرف ان کی اہمیت کے لیے کہ عام مسلمان ان میں کوتاہی برتتے ہیں اور احساس نہیں کرتے، تو انہیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اگر وہ مسلمان بننا چاہتے ہیں کامل۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اہل ایمان اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، واللہ ولی التوفیق۔ حدیث نمبر 7 آگئی۔ عزیز طلبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا صلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ موفقنا لما تحب و ترضا۔ آپ کی ثابت قدمی دیکھیں گے انشاءاللہ، کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے ساتھ آخر تک رہتے ہیں۔ اصل استقامت جو ہے یہی انسان کے لیے کامیابی کا اصل زینہ ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، نہیں ایمان لاتا کامل مکمل، یا مراد ہے ایمان، تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احب الیہ زیادہ محبوب اس کے نزدیک، من والدہ اس کے والدین سے بھی، وولدہ اور اس کی اولاد سے بھی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے بھی بڑھ کر، جب تک میں سب کے ان کے ہاں اس کے ہاں محبوب نہ ہو جاؤں، تمام دنیا میں سارے رشتوں اور محبتوں سے زیادہ، اس وقت تک کسی کا کوئی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اصول ایمان میں سے ہے، اس لیے کہا کہ کامل ایمان نہیں ہو سکتا اس کا۔ ماں باپ اور اولاد وغیرہ سے محبت طبعی و فطری ہے، اور اس میں انسان مجبور ہوتا ہے، مگر حدیث میں جس محبت کا ذکر ہوا ہے، اللہ کے رسول سے محبت، اس سے عقلی محبت مراد ہے۔ ماں باپ کا حکم اگر پیغمبر کی نافرمانی میں ہو تو اسے مسترد کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا واجب ہوگی، کیونکہ ایک مسلمان کی عقل یہ کہتی ہے اور سلامتی بھی اسی میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صورت میں نہ ہی ان سے سچی محبت ہو سکے گی اور نہ ایمان مکمل ہو سکے گا۔ اور حدیث لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، مفہوم کے اعتبار سے اس موضوع کی تائید میں، جبکہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن بہرحال مفہوم کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ باقی چلتے ہیں۔ علامت ایمان پانے کی خصلتیں۔ وعنہ، کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث مروی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ راوی ہیں پچھلی حدیث کے اور اس حدیث کے بھی راوی۔ وعنہ سے مراد انس بن مالک ہی ہیں۔ علامت ایمان پانے کی خصلتیں کیا ہیں؟ ایمان کی مٹھاس، چاشنی، لذت۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث، تین ایسے اوصاف، من کن فیہ کہ جس میں وہ ہوں، وجد بہن وہ پا لے گا ان کی وجہ سے، حلاوت الایمان ایمان کی مٹھاس۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ من کان اللہ ورسولہ، وہ شخص کہ اللہ اور اس کا رسول، احب محبوب ہو، پیارا ہو، سب سے بڑھ کر، الیہ اس کے نزدیک، مما سواہما ان دونوں کے علاوہ سے، ان دونوں کے علاوہ کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کائنات سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب ہوں اس کے نزدیک۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور وہ شخص جو کہ محبت کرتا ہے کسی بندے سے
تو وہ نہیں اس سے پیار کرتا مگر اللہ ہی کے لیے، صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے، تو وہ حلاوت ایمان پا لے گا۔ وَمَن يَكْرَهُ، اور وہ شخص بھی حلاوت ایمان پا لے گا جو ناپسند جانے ان یعود فی الکفر، کہ وہ لوٹ آئے کفر کی جانب دوبارہ، بعد ان انقذہ اللہ منہ، اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو اس کفر سے بچا لیا، کما یکرہ، جس طرح کہ وہ ناپسند جانتا ہے، ان یلقا فی النار، کہ وہ ڈال دیا جائے جہنم میں یا آگ میں، والعیاذ باللہ۔ تو کفر سے، اسلام سے کفر کی طرف دوبارہ آنا وہ اتنا ہی ناپسند جانے جتنا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، وہ بھی حلاوت ایمان چکھ لے گا۔ تو یہ 3 خصلتیں ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، متفق علیہ۔ حلاوت ایمان پانے کی خصلتیں، یہ بھی حدیث اسی کے تابع ہے، اسی مفہوم میں۔ وعن العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مشفق سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان، ایمان کی حلاوت چکھ لی اس شخص نے، من رضی باللہ ربا، جو راضی ہوا اللہ پر ربا، اس کو رب مان کر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مان کر، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر۔ جو راضی ہو گیا تو اس نے گویا کہ ایمان کی حقیقی حلاوت کو، مٹھاس کو، ذائقے کو چکھ لیا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ رواہ مسلم، انہیں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جی عزیز طلبہ، are you listening؟ نعم جی استاد۔ ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت یس دے۔ سر۔ جی جی، حلاوت ایمان سے مراد یہاں عبادات اور رائے حق میں تکالیف و مصائب برداشت کرتے ہوئے روحانی سکون اور اطمینان کی نعمت ہے۔ یہ ہے اصل حلاوت ایمان۔ مشکلات میں، مصائب میں، دکھوں میں، کرب میں، سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں، ان الجنت تحت ظلال السیوف، یقیناً جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اگر گویم مسلمان بلرزم، کے دان میں مشکلات لا الہ را۔ ہاں جی، ادھر اسلام کا لبادہ اڑا، اس دائرہ اسلام میں آیا، ادھر اس کی آزمائش شروع ہو گئی۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے کہ اس کو اللہ پاک نے اس کے بدلے میں حقیقی جنت عطا کرنی ہے۔ ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہی اصل مقصد ہے، اللہ راضی ہو اور اس کے پیغمبر محبوب اور ان کی محبت ملے۔ حقیقی ایمان کی لذت پا لینے کے بعد ایک مومن کے لیے کفر کی طرف لوٹنا آگ میں پھینک جانے کے یا پھینکے جانے کے مترادف ہے۔ تو جب حقیقی ایمان کی لذت آتی ہے عزیز طلباء، تو اس وقت واقعتاً آدمی اگر آگ میں چھلانگ تو لگا دے لیکن اس حلاوت ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ایسی مثالیں اہل ایمان نے رقم کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر ان پر ایمان لانے کے بعد، اللہ اکبر، فرعون نے کہا تم ایمان لائے ہو، رب تو میں ہوں، مجھے چھوڑ دیا، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہو، اب تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر بکھرے کر کے قیمہ بنا دوں گا، رہتی دنیا تک کے لیے تم سب لوگوں کو عبرت کی جا بنا دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا، اللہ اکبر، فقد ما انت قاد، جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا،
کیا کرے گا؟ یہ زندگی دنیا کی یہ ختم کر دے گا۔ اس کے اندر جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے جو حلاوت ایمانی سے ڈوب چکا ہے، دل، اس پر تیرا بس نہیں چل سکتا۔ اے جھوٹے کافر، اے جھوٹے باطل خدا، جو کرنا ہے کر لے۔ پھر اس نے ان کے ہاتھ پاؤں پورے پورے کاٹے، لیکن ان کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، صرف یہی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس لیے کہ انہوں نے حقیقی حلاوت ایمانی پا لی تھی۔ اس کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف، دکھ، کرب اور مصیبت ان کے لیے ایمان کی لذت میں اللہ نے بدل دیا تھا۔ یہ ہے بات۔ حقیقی ایمان کی لذت پا لینے کے بعد ایک مومن کے لیے کفر کی طرف لوٹنا آگ میں پھینکے جانے کے مترادف ہے۔ لیں جی، حدیث نمبر 10 آ گئی، آج کے ہمارے سبق کی لاسٹ حدیث ہے غالباً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی سزا۔ کیا سزا ہے؟ ان ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے اللہ پاک کی ذات کی، اور یہ قسم کے انداز دیکھیے ذرا، دو جہاں کے سردار امام الانبیاء امام الرسل کس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے حقیقی ملجا و ماوا کے حوالے کرتے ہوئے قسم کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے عقیدہ، یہ ہے خود سپردگی، یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ ہے اصل اسوہ حسنہ، ایکسیلنٹ ماڈل۔ یہ انداز تھا قسم کھانے کا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر صادق والمصدوق ہیں، کائنات میں اللہ کی ہستی کے بعد وہ سب سے بڑی سچائی ہیں۔ اگر وہ یہ بات حدیث قسم کھائے بغیر بھی کہہ دیتے یا بیان فرماتے تو ان کی بات حرف آخر ہے، اس میں شک، ایمان کا انکار ہے، لیکن آپ نے یہ جو بات فرمائی اس کی اہمیت کے پیش نظر قسم کھائی کہ سن لو، کسی کو کوئی شک نہ رہے، لا یسمع بی احد من ہذہ الامہ، نہیں سنے گا مجھے